نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحمدللہ، یہ اللہ عز و جل کا فضل و کرم ہے کہ اللہ عز و جل نے ہم تمام کو یہاں دین سے متعلق باتیں سننے اور علم نافع کے لیے جمع فرمایا ہے۔ اللہ عز و جل ہم تمام کو تادم حیات علم نافع کے حصول کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بڑی اہم اور خوشخبری کی بات ہے الحمدللہ، مرکز امام ابن سیرین کی جانب سے جو کتابوں کی شروحات کا سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ اس ہفتے سے ایک نئی کتاب کے درس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، وہ صفت و صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محدث علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی عظیم تصنیف ہے، اور آپ کی کتاب ہے صفت و صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من التکبیر الی التسلیم کأنک تراہا۔ یہ مکمل نام ہے کتاب کا، کہتے ہیں صفت و صلاۃ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا طریقہ، من التکبیر الی التسلیم، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک، کأنک تراہا، گویا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی کو، گویا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ٹائٹل انہوں نے اس حدیث سے لیا ہے، اللہ کے نبی نے جو فرمایا مشہور حدیث صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اسی حدیث کے پیش نظر شیخ البانی رحمہ اللہ نے احادیث صحیحہ کے دراسہ کرتے ہوئے نماز نبوی صحیح احادیث کی روشنی میں کیا ہے اس کو جمع کیا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دروس میں اس کتاب کی شرح کی جائے گی باذن اللہ تعالی۔ نسأل اللہ سبحانہ وتعالی العون والتوفیق۔ آج کے اس درس کا ہم آغاز کریں گے شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کے ترجمے اور آپ کی سیرت سے متعلق۔ حقیقت میں شیخ البانی رحمہ اللہ سے متعلق سیرت، اس کے لیے لمبا وقت درکار ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ ایسی عظیم شخصیت ہے کہ ان کی زندگی کو ایک درس دو درس میں سمیٹنا تقریباً ناممکن ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی جو خدمات ہے باختصار میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ اہل علم کے تراجم، علماء کی زندگیوں کو پڑھنا یہ بہت ہی مفید عمل ہے، بہت ہی مفید عمل ہے، اور محدثین اور علماء کا امت میں یہ سلسلہ رہا ہے کہ انہوں نے ایسی کتابیں تصنیف کی ہیں جو علماء کی زندگیوں سے متعلق ہیں، اور وہ الگ الگ شکل میں ہیں۔ بعض لوگوں نے شہر کے علماء سے متعلق، ان کے شہر میں جو علماء تھے ان کی زندگیاں لکھی ہیں، بعض نے محدثین کو طبقات پہ جمع کیا ہے، اور بعض نے اپنے اساتذہ کی زندگیاں لکھی ہیں۔ علماء اور محدثین کا سلسلہ رہا ہے کہ انہوں نے تراجم جمع کیے ہیں، تراجم کہتے ہیں علماء کی سیرت اور زندگیوں کو جمع کیا ہے۔ اور اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ علماء کی زندگیوں کو پڑھنے اور سیکھنے سے سب سے پہلا فائدہ جو حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ انہیں دیکھ کر کے مومن ان کے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ جب علماء کی زندگی آپ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، یا سلف کی، صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، ائمہ ہدی کی، تو اس سے مومن صحیح راستے کی پہچان کرتا ہے اور صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب سے عظیم فائدہ ہے۔ انبیاء کے واقعات قرآن میں کیوں ذکر کیے گئے ہیں؟ سورہ یوسف میں پورا تفصیلی واقعہ یوسف علیہ السلام کا کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اس میں عبرت ہے، اس میں نصیحت ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔ سب سے پہلا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ مومن کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سمجھ میں آتا ہے، صراط مستقیم کی پہچان ہوتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ علماء کی زندگی، سیرت سننے اور پڑھنے کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں بھی ایمان تازہ ہوتا ہے، ہمارے دلوں میں بھی ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جیسے اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ بھی صبر کیجئے جیسے آپ سے پہلے رسولوں نے صبر کیا ہے۔ اور رسولوں کے واقعات کو بتایا گیا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پہ صبر کریں، تو اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ان کی جو قربانیاں ہیں دین کو لے کر کے، اور ان کی جہود اور ان کی زندگی ہمارے دل میں ایمان کو تازہ کرتی ہے، اس لیے یہ مفید چیز ہے۔ اور تیسرا فائدہ ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ علماء کے تراجم، سیرت سننے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، ہم جس دور میں ہیں یہ
اجنبیت کا دور ہے، سنت اس میں اجنبی ہے لوگوں کے لیے، علماء حق کی بڑی قلت ہے۔ وہ علماء جو صحیح علم رکھتے ہیں اور حقیقت میں اس پر عمل کرتے ہیں، ان کی تعداد بہت ہی کم ہے، بہت ہی قلیل ہے۔ اس کی بھرپائی کرنے کا جو راستہ ہمارے پاس ہے وہ یہ، اگرچہ کہ بہت زیادہ علماء ایسے نہیں ہیں، کم از کم ان کا تذکرہ مجلسوں میں کرنے سے وہ یاد تازہ ہوگی، اور جو کمی ہے، جو علم اور عمل کی کمی ہم دیکھ رہے ہیں، علم ہے لیکن عمل نہیں ہے، عمل ہے لیکن علم نہیں ہے، وہ کمی کو پر کرنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ علماء کی زندگیاں اور تراجم لوگوں کے سامنے رکھی جائیں۔ اور اسی طرح اہل علم کہتے ہیں کہ علماء کے تراجم اور سیرت سننے اور پڑھنے کا ایک عظیم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ علماء نے جو محنت کی ہے ان کی زندگی کا خلاصہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ کہتے تجربہ بہت قیمتی چیز ہے، سونے چاندی سے زیادہ قیمتی چیز انسان کا تجربہ ہوتا ہے، کہ کوئی آدمی اس راستے سے گزر چکا ہے، اب آپ اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، اور کوئی آدمی پہلے سے آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ راستہ ایسا ہے، کتنا بڑا احسان ہے یہ۔ کہتے علماء کی تراجم میں ہمیں زندگی کے قیمتی تجربات جو انہوں نے زندگی سے متعلق بیان کیے ہیں، عمل سے متعلق بیان کیے ہیں، وہ تجربات سونے چاندی سے زیادہ گہرے اور مفید ہیں۔ اور یہ بھی ترجمے کا فائدہ ہے، اہل علم کہتے ہیں متعدد علماء امت کے ایسے ہیں جو بننے سے پہلے، علماء بننے سے پہلے ان لوگوں نے بھی کسی عالم دین کی سیرت کو سنا ہے، اور سننے کے بعد ان کے دل میں وہ شوق پیدا ہوا اور ان کے راستے پر چل کر وہ بھی امت کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوئے۔ تو یہ مختصر فوائد ہیں کہ جب ہم علماء کی سیرت پڑھتے ہیں تو اس کے متعدد فوائد ہم کو حاصل ہوتے۔ اب ہمارے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، آپ کا نام ہے محمد بن نوح نجاتی، محمد بن نوح نجاتی آپ کا نام ہے، آپ معروف ہیں ناصر الدین البانی کے نام سے معروف ہیں، آپ کا اصل نام محمد بن نوح ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن، اور عبد الرحمن آپ کے بڑے بیٹے ہیں۔ بڑے بیٹے کے نام پر کنیت رکھنا سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو داؤد کی حدیث میں آپ نے ایک صحابی کی کنیت رکھی، آپ نے بیٹے کا نام جو ان کی پہلی اولاد ہے آپ نے پوچھ کر کے رکھا، عبد الرحمن آپ کے بڑے بیٹے ہیں، اسی سے متعلق آپ کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کہاں پیدا ہوئے؟ شیخ البانی رحمہ اللہ یورپ کے ایک شہر البانیہ، اور البانیہ کے اس وقت وہ کیپٹل سٹی تھا اشقودرا، وہاں شیخ البانی رحمہ اللہ پیدا ہوئے۔ یعنی شیخ البانی رحمہ اللہ عجمی ہیں، عربی نہیں ہیں، عرب میں آپ پیدا نہیں ہوئے، آپ عجمی ہیں، آپ کا ملک عرب میں سے نہیں، عربوں میں سے نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی پیدائش ہے سن 1914 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہے، اور ہجری سال کے اعتبار سے 1332 ہجری میں شیخ البانی رحمہ اللہ پیدا ہوئے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کے جو والد ہیں نوح نجاتی رحمہ اللہ، وہ ایک عالم دین تھے، مسلک کے اعتبار سے وہ حنفی تھے۔ شیخ کے جو والد ہے نوح نجاتی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنے ملک کو چھوڑ کر کے استنبول کا سفر کیا تھا۔ اس وقت تو سلطنت عثمانیہ کا عاصمہ تھا، کیپٹل سٹی تھا، وہاں سفر کر کے ان کے والد نے علم حاصل کیا تھا اس دور کے علماء سے استنبول میں، اور وہاں علم حاصل کر کے واپس وہ البانیہ اپنے ملک لوٹے، اور اپنے علاقے اشقودرا میں وہ رہتے تھے۔ اور جب وہ استنبول سے پڑھ کر کے لوٹے شیخ البانی کے والد، تو پورے شہر میں ان کا چرچا تھا، اور پورے لوگ انہیں اپنا مصدر مانتے تھے، مرجع مانتے تھے، کوئی بھی مشکل چیز ہو شیخ البانی کے والد کی طرف لوٹتے تھے۔ یعنی شیخ البانی رحمہ اللہ کا گھرانہ یہ علمی گھرانہ تھا شیخ البانی رحمہ اللہ کا، اور مال کے اعتبار سے آپ مالدار گھرانے سے نہیں تعلق رکھتے تھے، آپ کا گھر مالداروں کے گھروں کی طرح نہیں تھا، اور نہ بہت زیادہ دولت کی فراوانی شیخ البانی کی یہاں تھی، بلکہ یہ جو گھرانہ تھا وہ مال کے اعتبار سے تنگی کا شکار تھا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ، شیخ البانی رحمہ اللہ کے جو والد ہیں نوح نجاتی، وہ ایک مدرس تھے، ایک معلم تھے، حنفی عالم دین تھے۔ کہتے ہیں البانیہ میں، اشقودرا میں، جب وہاں پر حکومت کا تختہ پلٹ ہوا اور حکومت کو تبدیل کر کے احمد زوغو نامی ایک شخص حکومت کے لیے بیٹھا ان کے علاقے میں، کہتے احمد زوغو
انتہائی دنیا دار قسم کا آدمی تھا اور فتنوں کا شکار تھا اور مغربی تہذیب ویسٹرن کلچر سے متاثر تھا۔ اس کی جب حکومت آئی البانیہ میں تو اس نے دین کی چیزوں میں رکاوٹ ڈالنا شروع کیا اور لوگوں کو وہ دنیا داری کی طرف ڈھکیلتا تھا، مغربی تہذیب سے بہت زیادہ متاثر تھا، ویسٹرن کلچر سے متاثر تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کی حکومت آنے کے بعد اس نے مسلمان عورتوں پر پردہ کرنے پر پابندی لگا دی کہ کوئی بھی عورت پردہ نہیں کر سکتی ہے، اور مردوں کو پابند کیا گیا کہ انہیں پینٹ اور شرٹ جس طرح سے یورپ میں پہنتے ہیں لوگ اس طرح پہنا جائے، اس نے پابند کر دیا اور دین کے کاموں میں رکاوٹ پیدا کرنا شروع کیا، لوگوں کو بے دینی کی طرف ڈھکیلنا شروع کیا۔ شیخ البانی کے جو والد ہیں نوح نجاتی رحمہ اللہ، وہ دیندار انسان تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے دین و ایمان کا خوف ہے، خطرہ ہے، تو کہتے ہیں ان کے والد نے عزم کیا کہ ہمیں یہ ملک چھوڑ دینا چاہیے۔ چنانچہ نوح نجاتی رحمہ اللہ اپنے پورے گھرانے کے ساتھ البانیہ کو چھوڑ کر کے ملک شام کا سفر کرتے ہیں۔ ملک شام میں بھی انہوں نے دمشق کو چنا اور دمشق میں آ کر کے اپنی فیملی کے ساتھ ہجرت کر کے وہ پہنچے، اور کہتے ہیں کہ ان کے جو والد ہیں نوح نجاتی، انہوں نے ایک مرتبہ حج کے دوران ملک شام کا بھی سفر کیا تھا اور دمشق کو بھی انہوں نے دیکھا تھا، تو وہ دیکھ کر کے ان کا دل مطمئن تھا کہ اگر ایسے حالات ہیں تو مجھے یہاں آنا چاہیے، ملک شام دمشق، جہاں پر دینی ماحول تھا، جہاں پر دین پر جمے رہنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں ایک وجہ تو یہ تھی، دوسری وجہ ملک شام کی حدیث میں فضیلت ہے، ملک شام کی فضیلت حدیث میں موجود ہے، چنانچہ ان کے والد نے ہجرت کے لیے ملک شام کو چنا، پورے گھرانے کے ساتھ شیخ البانی رحمہ اللہ منتقل ہو گئے ملک شام دمشق میں۔ جب شیخ البانی وہاں منتقل ہوئے، شیخ البانی رحمہ اللہ سب سے پہلے آپ کا ایڈمیشن ہوا مدرسے میں تعلیم کے لیے، مدرسہ الاسعاف الخیریہ اس کا نام ہے۔ شیخ البانی کو ابتدائی تعلیم کے لیے، ایجوکیشن کے لیے وہاں ان کے والد نے داخلہ کرایا اور شیخ البانی رحمہ اللہ وہاں پڑھتے رہے، لیکن سیاسی حالات کچھ ایسے ہوئے کہ اس مدرسے میں آگ لگ گئی اور وہ مدرسہ جل گیا۔ کہتے ہیں پھر اس کے بعد کسی اور دوسرے مدرسے میں منتقل کیا گیا۔ ان کے والد کو وہاں جو تعلیم ہو رہی تھی اس سے دل ان کا مطمئن نہیں تھا، ان کا دل مطمئن نہیں، جیسے آپ نے سنا کہ وہ ایک عالم تھے اور ان کی یہاں ایمان اور عمل صالح کی اہمیت تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ جو اسکول یا مدرسے میں پڑھایا جا رہا ہے یہ تعلیم اتنی بہتر اور مناسب نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے شیخ البانی رحمہ اللہ کو اس جگہ سے نکال دیا اور نکال کر کے شیخ البانی کے لیے خود سے انہوں نے نصاب طے کیا کہ میں میرے بیٹے کو یہ چیزیں پڑھاؤں گا۔ چنانچہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے پورا قرآن مجید تجوید کے ساتھ اپنے والد کے پاس پڑھا ہے، نوح نجاتی رحمہ اللہ کے پاس، اور اس کے علاوہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے دوسرے اساتذہ کی یہاں علم حاصل کیا ہے، جن میں معروف عالم دین ہے شیخ سعید برہانی رحمہ اللہ، جن کے پاس شیخ البانی نے مراقی الفلاح جو مشہور کتاب ہے فقہ سے متعلق، اور اسی طرح حدیث کی بعض کتابیں شیخ البانی رحمہ اللہ نے ان کے پاس پڑھی، اور اسی طرح شیخ البانی رحمہ اللہ کے اس دور میں ملک شام حلب میں مشہور محدث تھے جنہیں اس زمانے میں علامۃ حلب کہا جاتا تھا، علامۃ حلب کہا جاتا تھا، وہ موجود تھے اس وقت۔ ان کی جانب سے شیخ البانی رحمہ اللہ کو، جن کا نام تھا راغب الطباخ رحمہ اللہ، حلب کے سب سے بڑے محدث مانے جاتے تھے، کہتے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ کو انہوں نے حدیث میں اجازہ دیا ہے۔ حدیث میں اجازہ ایک شرف کی بات ہے کہ کوئی محدث، کوئی عالم دین اپنے کسی شاگرد کو، اپنے پہچاننے والے شخص کو وہ اجازت دیتا ہے کہ آپ میری سند کے ساتھ اللہ کے نبی تک حدیث کو پہنچا سکتے ہیں۔ اب جیسے میں ہوں، میرے استاد کو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس میں حدیث پڑھتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجیے، اور پڑھنے کے بعد وہ مجھ سے مطمئن ہو کر کے کہتے ہیں کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، یہ اہل علم کے یہاں بہت اچھی چیز مانی جاتی ہے، تو کہتے ہیں اس اجازت سے کیا ہوتا ہے، آپ کا نام بھی اس سند میں جڑ جاتا ہے اور وہ سند سیدھے اللہ کے نبی تک پہنچتی ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ مجھ سے حدیث بیان کی ہے میرے استاد نے، پھر وہاں سے لے کر کے اللہ کے نبی تک وہ سند جاتی ہے، اسے اجازت کہا جاتا ہے، اور اہل علم کی یہاں بڑی اچھی چیز ہے۔ اگرچہ کہ اس زمانے میں اجازات پہلے زمانے کی طرح نہیں ہے، لیکن یہ شرف کی بات ہے کہ ہمارا نام اللہ کے نبی کے نام سے اس چین میں، اس سلسلے میں جڑ جائے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کے پاس علامۃ حلب
راغب الطباخ رحمہ اللہ کا حدیث میں اجازہ موجود ہے. کہتے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ کا تعارف کرایا گیا تھا ان کا تعارف کرانے والے اس زمانے میں ایک عالم تھے شیخ محمد مبارک. وہ شیخ البانی کو جانتے تھے کہ ان کے پاس علم حدیث کا شوق ہے، جذبہ ہے. انہوں نے ہی جا کر کے راغب الطباخ سے کہا کہ یہ جو لڑکا ہے اس کے پاس حدیث کے علم کا شوق ہے اور علم جانتا ہے. چنانچہ کہتے ہیں راغب الطباخ رحمہ اللہ نے شیخ البانی رحمہ اللہ سے گفتگو کر کے ان کے معلومات کو ٹٹولنے کی کوشش کی، اور یوں کہہ لیں کہ وہ ان کا انٹرویو تھا شیخ البانی رحمہ اللہ کا اس عمر میں. اور وہ بہت بڑے عالم تھے اپنے علاقے کے راغب الطباخ. وہ مطمئن ہو گئے کہ ہاں یہ لڑکا قابل ہے. چنانچہ انہوں نے ان کو اجازہ دیا. یہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے اساتذہ سے متعلق ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ جب پڑھا کرتے تھے، کہتے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ پڑھنے میں انتہائی ذہین، انتہائی فطین تھے. جب وہ دمشق منتقل ہوئے اور وہاں جب اسکول میں تعلیم کا سلسلہ ان کا شروع ہوا، کہتے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ کہ عربی زبان میں شیخ البانی کو اچھا خاصا ملکہ آ گیا تھا. اچھی طرح کمانڈ ان کو عربی زبان میں گرامر کے ساتھ اچھی طرح سے پختگی ان کے اندر آ گئی. شیخ البانی رحمہ اللہ کے کہتے ہیں ان کو استاد جو عربی پڑھایا کرتے تھے شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، خود کہتے ہیں وہ پڑھاتے تھے عربی، تو گرامر جہاں مشکل ہوتا بچوں سے پوچھتے تھے. وہ جو ملک شام کے عربی بچے ہیں ان سے پوچھتے تھے سوال، بچے جواب نہیں دیتے. آخر میں جب کوئی جواب نہیں دیتا تو کہتے شیخ البانی مجھ سے میرے استاد کہتے تھے یا ارناؤتی، اے ارناؤتی، یعنی اس طرح سے پکار کے کہتے تھے تم بتاؤ کیا ہے اس کا اعراب کیا ہے، گرامر کیا ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے میں جواب دیتا تو استاد انہیں اپنے شاگردوں سے کہتے تھے یہ دیکھو یہ ارناؤتی ہے، تم لوگ یہاں کے رہنے والے، یعنی وہ عجمی بچہ ہے، تم عربی ہو، عرب کے رہنے والے ہو، اور تم نہیں جانتے عربی زبان کوئی کتنا اچھا جانتا ہے. تو شیخ البانی رحمہ اللہ عربی پڑھتے ہوئے انتہائی متفوق تھے. اور کہتے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ کہ ان کے والد کے یہاں جب وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے اور 2-3 علماء کے پاس جاتے تھے دروس میں، اس کے ساتھ ساتھ شیخ البانی رحمہ اللہ کام بھی کرتے تھے، چونکہ ہجرت کر کے وہ گئے تھے اور ہجرت انتہائی مشکل عمل میں سے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح اسلام لانے سے پورے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہجرت کرنے سے بھی پورے گناہ معاف ہوتے ہیں. ہجرت میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی اپنا شہر، اپنا علاقہ، اپنا گھر، اپنی زمینیں سب کچھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اب وہاں جا کر کے پھر شروع سے شروع کرنا ہے اسے. تو گھر کے حالات میں گھر والوں کی مدد کرنے کے لیے شیخ البانی رحمہ اللہ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ کام بھی کرتے تھے. کیا کام کرتے تھے؟ یہ سب سے پہلے شیخ البانی رحمہ اللہ یہ نجار جو بڑھائی کا کام ہے، لکڑی کا کام ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ وہ کیا کرتے تھے. اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ اور ایک شخص کے ساتھ مل کر کے کام کرتے تھے. کہتے ہیں شیخ البانی خود کہتے ہیں کہ ان کے علاقے دمشق میں پرانے گھر ہیں عرب کے، عام طور پر اس میں لکڑی استعمال کی گئی ہے. اس لکڑی میں جب خرابی آ جاتی تھی تو میں اپنے فلاں رشتہ دار کے ساتھ جا کر کے وہاں کام کرتا تھا، اس کمی کو پورا کرتا تھا، صحیح کرتا تھا، اس پر اجرت ملتی تھی ان کو. کہتے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ پڑھتے بھی تھے، ساتھ ہی ساتھ یہ گھروں میں جا کر کے یہ گھروں کی اصلاح کا کام بھی کرتے تھے. شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ مسئلہ یہ تھا یہ جو کام ہے یہ روزانہ ہمارے پاس نہیں ہوتا تھا. کہتے خاص طور پر ٹھنڈی کا موسم جب آتا تھا تو ہمیں کام نہیں ملتا تھا، یعنی گھروں میں ریپیرنگ کا جو کام ہے، لکڑی خراب ہو گئی، کوئی چیز خراب ہو گئی، سردی کے موسم میں عام طور پر ہمیں یہ کام نہیں ملتا تھا. کہتے ایک مرتبہ ان کے والد نوح نجاتی رحمہ اللہ نے شیخ البانی کو دیکھا کہ پڑھ کر کے گھر واپس لوٹے اور کوئی کام پہ وہ نہیں جا رہے. تو شیخ البانی سے انہوں نے پوچھا کوئی کام نہیں ہے آپ کے پاس جانے کے لیے؟ تو شیخ البانی نے کہا کہ نہیں، ابھی ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے. تو ان کے والد نے کہا تمہاری کیا رائے ہے؟ ان کے والد اچھی طرح ایک پیشہ جانتے تھے، وہ ہے گھڑی صحیح کرنا. گھڑی جو ہے اس کی ریپیرنگ کرنا، گھڑی صحیح کرنا، ساعاتی جسے کہا جاتا ہے، اس میں شیخ البانی کے والد کو مہارت تھی اور وہ ان کا پیشہ بھی تھا، اس سے پیسے کماتے تھے، وہ دین کی خدمت بھی کرتے تھے. شیخ البانی سے انہوں نے کہا کہ میں یہ تمہیں سکھا دوں گا اگر تمہاری خواہش ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ چیز سیکھ لوں گا. چنانچہ اپنے والد کے ساتھ ایک مدت تک رہ کر کے انہوں نے گھڑیوں کو صحیح کرنا، اس کی ریپیرنگ کرنا اور ساری چیزیں باریکی کے ساتھ سیکھ لی، اچھی طرح سیکھ لی. یہاں تک کہ شیخ البانی کہتے ہیں میرے اندر وہ مہارت پیدا ہو گئی جو ایسے شخص کے اندر ہونا ضروری ہے جو گھڑیوں کی اصلاح کرتا ہے.
کہتے ہیں جب میں پوری طرح ماہر ہو گیا تو میرے والد کی ایک دکان تھی، میں نے بھی ایک دکان کھول لی جس میں میں گھڑی صحیح کرتا تھا. شیخ البانی رحمہ اللہ اپنے بارے میں خود کہتے ہیں. اور شیخ البانی رحمہ اللہ کیسے سلفیت کی طرف لوٹے، کیسے داخل ہوئے اس میں، علم حدیث کی طرف وہ کیسے لوٹے، شیخ البانی رحمہ اللہ کو حدیثوں کا شوق کیسے پیدا ہوا، اس کا ایک واقعہ جو خود شیخ البانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں. شیخ البانی کہتے ہیں کہ انہیں مجلے پڑھنے کا شوق تھا، میگزین جو آتے ہیں وہ پڑھنے کا شوق تھا. کہتے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ میگزین میں لینے کے لیے گیا تو اچانک مجھے ایک میگزین نظر آئی، اس کا نام تھا مجلۃ المنار. مجلۃ المنار کر کے ایک مشہور مجلہ جو مصر سے نکلتا تھا، وہ مجلہ مجھے ملا اور اس مجلے کو میں نے دیکھا. اس میں ایک عالم دین جو مصر کے ہیں رشید رضا مصری رحمہ اللہ، ان کو میں نے دیکھا کہ ان کا ایک مضمون ہے. مضمون کیا ہے، انہوں نے کیا لکھا تھا مجلے میں؟ ایک مشہور عالم دین گزرے ہیں امام غزالی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے الاحیاء، احیاء العلوم. الاحیاء کتاب امام غزالی کی ہے. اس کتاب میں بہت ساری ضعیف حدیثیں ہیں. تو رشید رضا نے رحمہ اللہ اس کتاب کے بارے میں کہا امام غزالی کی کہ اس کتاب کے اندر یہ کمی ہے اور یہ خرابی اس کتاب کے اندر ہے. اور اس میں لکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس حدیث کے اندر یا اس کتاب کے اندر جو ضعیف حدیثیں ہیں اس کو تفصیل کے ساتھ ایک محدث نے لکھا ہے اور ان کا نام ہے زین الدین عراقی، ابو الفضل زین الدین عراقی رحمہ اللہ. انہوں نے کیا کیا، امام غزالی کی جو کتاب تھی الاحیاء جس کے اندر ضعیف حدیثیں ہیں، انہوں نے وہ کتاب لے کر کے پوری کتاب میں حدیثوں کی تخریج کی، حدیث جو ضعیف ہے موضوع ہے اسے کلیئر کیا. تو ان کے مجلے میں ان کو ملا کہ فلاں عالم دین ہیں، محدث ہیں جنہوں نے امام غزالی کی کتاب سے متعلق تخریج کی ہے. شیخ البانی کہتے ہیں میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں دیکھوں کہ حدیث صحیح کیسے ہو رہی ہے اور ضعیف کیسے ہو رہی ہے. کہتے ہیں اسی مجلے کی سبب، اسی مجلے میگزین کی وجہ سے شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں میرے دل کے اندر شوق پیدا ہوا علم حدیث کا. اور کتاب و سنت کے اتباع اور پیروی، جیسے جیسے حدیثوں کے معلومات میں پختگی آتی گئی اسی طرح سے یہ چیز بھی ان کے اندر پختہ ہوتی رہی شیخ البانی رحمہ اللہ سے متعلق. اور شیخ البانی رحمہ اللہ اپنے والد کے ساتھ تھے، ان کے والد حنفی تھے، مسلکن حنفی تھے. کہتے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ جب حدیثیں پڑھنا شروع کیے اور جب انہیں معلوم پڑا کہ کیا اختلاف ہمارا اور دوسرے اہل بدعت کے درمیان ہے، کہتے ہیں سب سے پہلا مسئلہ جو ان کے اور ان کے والد کے درمیان اختلاف کا سبب بنا کہ ان کے زمانے میں اور خلافت عثمانیہ میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک ہی مسجد میں مصلے الگ الگ ہوتے تھے. پہلے شافعی امام پڑھاتا ہے نماز، پھر حنفی امام، اس طرح سے، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ میں بھی 4 مصلے تھے. کعبۃ اللہ میں بھی 4 مصلے تھے، حنفیوں کی نماز الگ، شافعیوں کے الگ، مالکیوں کے الگ اور حنبلیوں کے الگ. اور سب سے بڑی مشکل ہوتی ہے مغرب کی نماز میں، کیونکہ مغرب کی نماز کے وقت تقریباً چاروں مسلکوں کے یہاں ایک ہی قریب ہے، تو اس میں آوازیں شور و غل کی وجہ سے لوگوں کی نماز میں خلل ہوتا تھا. ملک عبدالعزیز جب آئے تو انہوں نے یہ مصلے ختم کر دیے، ایک امام کے پیچھے لوگوں کو کیا. شیخ البانی نے جو دور دیکھا دمشق میں، ان کے والد بھی ایک عالم دین تھے، انہوں نے دور دیکھا کہ وہاں بڑی بڑی مسجد جامع اموی سے لے کر کے ان کے گھر کے پاس مسجد تھی مسجد توبہ، وہاں پر بھی الگ امام مسلک کے الگ الگ نمازیں پڑھاتے تھے. ان کے یہاں ترتیب یہ تھی کہ پہلے حنفی امام نماز پڑھاتے تھے، پھر شافعیوں کی نماز ہوتی تھی. پہلے ایسے ہی چلا آ رہا تھا. اچانک یہ ہوا کہ حکومت تبدیل ہوئی، حکومت میں ایسا شخص آ کر کے بیٹھا جو ایک شافعی عالم دین کا بیٹا تھا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آرڈر پاس کیا کہ مسجدوں میں پہلے شافعیوں کی نماز ہوگی، اس کے بعد حنفیوں کی نماز ہوگی. یہ آرڈر پاس کیا انہوں نے، چنانچہ تمام مسجدوں میں یہ لاگو ہو گیا. حالانکہ پہلے حنفی نماز پڑھتے تھے، شافعی بعد میں پڑھتے تھے، لیکن حکومت بدلنے کے بعد بادشاہ کی طرف سے فرمان آیا پہلے شافعی نماز پڑھائیں گے پھر حنفیوں کی نماز ہوگی. کہتے شیخ البانی میرے علم میں یہ حدیث تھی، ایک جماعت ہو چکی ہے پھر دوسری نماز با جماعت نہیں پڑھنا ہے. ہم کو اس کی عادت نہیں بنا سکتے ہیں کہ آپ ایک امام نے نماز پڑھا دیا ہو گیا، پھر آپ آ کر کے نئی جماعت بنا رہے ہیں، پھر آپ چلے گئے، پھر کوئی آ کر کے نئی جماعت بنا رہا ہے. اصل جماعت وہ ہے
جو امام راتب مسجد میں جو امام ہیں انہی کی جماعت اصل جماعت ہے. اس کے بعد جو جماعت ہے شیخ البانی رحمہ اللہ کی یہ رائے تھی کہ دوسری جماعت جماعت ثانیہ میں نماز نہیں ہونا چاہیے. تو شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور حدیث کے مطابق سب سے افضل عمل نماز کا اول وقت میں پڑھنا ہے. کہتے ہیں جب شافعی امام پہلے نماز پڑھانے لگے جبکہ وہ ان کے والد حنفی گھرانے سے ہیں، تو شیخ البانی رحمہ اللہ شافعی امام کے پیچھے نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے تھے، حنفی امام کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے کیونکہ پہلے شافعیوں کی نماز ہو رہی ہے. تو کہتے وہاں سے میرے اور میرے والد کے درمیان اختلاف ہوا، میرے والد کے درمیان اختلاف ہوا. میرے والد کو شدید غصہ تھا چونکہ وہ حنفی تھے، ان کو شدید غصہ تھا. اور ایسا بھی ہوا وہ جو مسجد تھی ان کے گھر کے پاس مسجد توبہ، وہاں کے امام حج پر چلے گئے تو انہوں نے ان کے شیخ البانی کے والد سے کہا آپ نماز پڑھائیں. وہ امام جو حنفی تھے وہ حج پہ چلے گئے. شیخ البانی رحمہ اللہ کے والد ان کی جگہ نیابتاً نماز پڑھاتے تھے، لیکن شیخ البانی اپنے والد کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے تھے کیونکہ وہ دوسری جماعت میں ہو رہی نماز وہ شافعی امام کے پیچھے پڑھتے. کہتے ہیں ایک مرتبہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے والد دسترخوان پہ بیٹھے تھے، شیخ البانی سے اس مسئلے پہ بات کرتے انہوں نے کہا یا تو تمہیں میرے طریقے پہ چلنا ہوگا یا پھر ہمیں چھوڑ دو، یا تو موافقت یا پھر ہمیں چھوڑ دو. شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے 3 دن کا وقت دیا جائے میں غور کروں گا. 3 دن کا وقت دیا گیا. شیخ البانی رحمہ اللہ نے غور کیا اور شیخ البانی نے کہا مجھے یہ لگتا ہے کہ میرا الگ ہو جانا زیادہ بہتر ہے، الگ ہو جانا زیادہ بہتر ہے اختلافات کے اعتبار سے، تاکہ ہمارے آپس میں اذیت کا سبب نہ بنے. چنانچہ شیخ البانی رحمہ اللہ اپنے والد کی یہاں سے الگ ہو گئے. جب وہ وہاں سے گئے ان کے پاس دینار اور درہم کچھ نہیں تھا، تھوڑا سا ان کے پاس پیسہ تھا، اسے لے کر کے وہ گئے. لیکن تب تک سلفی ایک نوجوانوں کی جماعت تیار ہو چکی تھی. شیخ البانی رحمہ اللہ جن کو پڑھایا کرتے تھے، جنہیں سمجھایا کرتے تھے، کہتے ہیں انہی کے یہاں آنے والے ایک نوجوان کے پاس ایک جگہ تھی جہاں پر وہ اپنا اناج وغیرہ رکھتا تھا. شیخ البانی رحمہ اللہ سے بات ہوئی، شیخ البانی جا کر کے وہاں پر مستقر ہو گئے. تو یہ واقعہ شیخ البانی رحمہ اللہ کا اپنے والد سے اختلاف. کہتے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ کی پوری زندگی میں آپ کی کل 4 شادیاں ہیں، 4 بیویاں ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ کی، اور 4 بیویوں سے شیخ البانی رحمہ اللہ کو جو اولاد ہے ان کے کل 13 بچے ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ کے کل 13 بچے ہیں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ 3 بیویوں سے اور ایک بیوی کو اولاد نہیں ہوئی، 3 بیویوں سے کل ملا کر کے 13 بچے تھے. اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ میں نے میرے بیٹوں کا نام اللہ عز و جل کے نام کی طرف منسوب کر کے رکھا ہے، تعبید الاسماء جسے کہا جاتا ہے. ان کے بڑے بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے، اور ایک بیٹے کا نام عبد المہیمن ہے، اور ایک بیٹے کا نام عبد المصور ہے، اور ایک بیٹے کا نام عبد اللطیف ہے. تو شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے اولاد کا نام بھی اللہ عز و جل کی طرف تعبید بندہ ہونے کی طرف نسبت کرتے ہوئے رکھا ہے. اور ایک ان کے بیٹے ہیں محمد، جب شیخ البانی مدینہ میں تھے جب ان کو یہ بیٹے ہوئے تھے محمد. تو شیخ البانی رحمہ اللہ کے گھرانے سے متعلق ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ اپنے والد کو بہت زیادہ ذکر خیر ان کا کرتے تھے 2 ناحیوں سے، اور کہتے تھے کہ میرے والد کے میرے اوپر کچھ احسانات ایسے ہیں. سب سے پہلے وہ کہتے تھے کہ میرے والد نے البانیہ سے ہجرت کی، دمشق آ گئے. کہتے ہیں یہ ایسا میرے والد کا احسان میرے اوپر ہے کہ میں کبھی اس کو نہیں چکا سکتا. شیخ البانی کہتے ہیں اگر اللہ مجھے نوح علیہ السلام کی عمر بھی دے تب بھی میں میرے والد کے احسان کو نہیں چکا سکتا کہ انہوں نے مجھے بے دینی کے ماحول سے نکال کر کے ملک شام دمشق لے کر کے آ گئے، جہاں آ کر کے میں نے عربی زبان سیکھی. البانیہ میں تو عربی نہیں تھی، البانیہ میں عربی زبان نہیں تھی، دمشق میں اور سیریا میں عربی تھی. کہتے ہیں ملک شام آ کر کے میں نے عربی زبان سیکھی، اور شیخ البانی کہتے ہیں عربی زبان سیکھنے کی وجہ سے میں توحید کو پہچان سکا، توحید کی شناخت مجھے آ سکی، چونکہ جو تراث ہے قرآن بھی عربی زبان میں ہے اور احادیث نبویہ بھی عربی زبان میں ہے. اصل جو اسلام کا سرمایہ ہے وہ عربی زبان میں ہے، باقی زبانوں میں ٹرانسلیشن ہے، بالکل تھوڑا تھوڑا سا پایا جاتا ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ. پورے کا پورا اسلام عربی زبان میں ہے. شیخ البانی کہتے ہیں اگر میرے والد ہجرت نہ کرتے تو میں یہ زبان میں نہیں سیکھ پاتا، اور یہ میں ہدایت کا جو اتنا بڑا راستہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا، کہتے ہیں میرے والد کا میں ہمیشہ شکر گزار ہوں. اور دوسرا شیخ البانی رحمہ اللہ اپنے والد کا شکر گزار تھے اس وجہ سے کہ ان کے والد نے انہیں پیشہ سکھایا، اور وہ پیشہ گھڑیوں کو صحیح کرنا، گھڑی کی اصلاح ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ چونکہ اس کے بعد کی زندگی میں اسی پیشے پر باقی رہے،
گھڑیوں کو صحیح کرنا شیخ البانی رحمہ اللہ کا یہ پیشہ آپ کے محدث ہونے سے پہلے بھی تھا، محدث ہونے کے بعد بھی تھا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں میرے والد کا یہ احسان ہے مجھ پر کہ انہوں نے مجھے پیشہ سکھایا جس پیشے میں کوئی دھوکہ دھڑی نہیں ہے، دھوکہ دھڑی سے پاک پیشہ ہے وہ۔ کوئی آدمی آپ کو گھڑی لا کر دے اور یہ کہے کہ اس میں آپ شیل ڈال دیجئے، کوئی کہے کہ اس کی بیلٹ ڈال دیجئے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ بیلٹ ڈال دیں اور پیسہ لے لیں، اور کوئی ریپیئر اس میں کرنا ہے آپ ٹائم لیں، ریپیئر کر کے اس کو واپس کر دیں۔ کہتے ہیں دھوکہ دھڑی، خیانتیں اور اسی طرح بھاگ دوڑ بھی اس میں نہیں ہے، اس پیشے میں بھاگ دوڑ بھی نہیں ہے، آدمی اپنی جگہ پر رہ کر کے وہ کام کر سکتا ہے۔ تو دوسرے فوائد بھی شیخ البانی کو اس سے ہوتے تھے۔ تو کہتے ہیں میرے والد کا احسان ہے کہ انہوں نے مجھے یہ تعلیم دی، یعنی گھڑیوں کی اصلاح کی تعلیم دی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اس کی شکر گزاری کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ آپ انتہائی قناعت کی زندگی گزارتے تھے، مال کا شوق آپ کے اندر نہیں تھا۔ ان سے سوال کیا ان کے شاگردوں نے کہ آپ کہاں سے پیسہ کماتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں دن میں 3 گھنٹے دکان کھولتا ہوں، 3 گھنٹے دکان کھولتا ہوں، 3 گھنٹے مسلسل کام کرتا ہوں، اس سے جو مجھے پیسہ ملتا ہے وہ میرے گھر والوں کے لیے کافی ہے، اور اللہ عز و جل ہمیں قناعت دی ہے، یعنی ان کے اندر بھی ان کے گھر والوں کے اندر بھی مال کی لالچ اور دنیا کی زیب و زینت کا شوق زیادہ نہیں تھا۔ کہتے جتنا پیسہ مجھے اس سے ملتا ہے میرے بیوی میرے بچوں کی کفالت کے لیے اتنا پیسہ کافی ہے۔ کہتے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ روزانہ 3 گھنٹے دکان کھولتے تھے، وہ جمعہ کے دن اور منگل کے دن نہیں، باقی دنوں میں 3 گھنٹے کھولتے تھے۔ باقی جو آپ کا وقت تھا، آپ کے علاقے میں ایک مشہور لائبریری پائی جاتی ہے مکتبہ ظاہریہ۔ مکتبہ ظاہریہ یہ وہ لائبریری ہے جس میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کے قیمتی وقت لگایا، جہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ جو امام البانی بنے یا محدث البانی بنے، اس میں شیخ البانی رحمہ اللہ کا جو وقت وہاں لگا ہے اس کا بڑا اہم حصہ رہا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ مسلسل اس مکتبے میں، اس لائبریری میں، مکتبہ ظاہریہ میں وقت گزارتے تھے۔ کسی نے پوچھا کتنا وقت آپ رہتے؟ کہتے کم از کم 6 گھنٹے، کم از کم 6 گھنٹے روزانہ اس لائبریری میں ہوتے تھے وہ، یا 8 گھنٹے اس لائبریری میں ہوتے تھے، مسلسل علم حدیث اور اسی طرح نفع بخش علوم کو حاصل کرنے میں اپنا وقت لگایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ جب اس علم میں پختہ ہونا شروع ہو گئے، اور ان کی پختگی بھی سبحان اللہ علم عجیب ہے، اور جو انہوں نے محنت کی ہے وہ حیران کرنے والی ہے۔ کہتے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، بڑی دلچسپی تھی، اور ایک عجیب واقعہ ان کی زندگی میں ہے۔ اہل علم کہتے ہیں جس نے شیخ البانی کی شخصیت کو بہت زیادہ نکھارا ہے۔ کہتے ہیں شیخ البانی بیمار ہو گئے، آنکھوں کو کوئی تکلیف ہوئی، ڈاکٹر نے کہا آپ زیادہ لکھنے پڑھنے کا کام مت کیجیے۔ کہتے ہیں شیخ البانی میں کچھ دن تک تو رہا، لیکن مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے میرے ایک شاگرد سے کہا ایک کتاب ہے ابن ابی الدنیا کی ضم الملاحی کر کے، شیخ البانی نے کہا وہ کتاب مخطوطے کی شکل میں ہے۔ مخطوطہ سمجھتے ہیں؟ کتاب جو ہوتی ہے دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں وہ 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک کتاب ہوتی ہے جو مطبوع ہے، مطبوع کا مطلب وہ پرنٹ ہو چکی ہے، پبلش ہو چکی ہے، اسے کہتے ہیں مطبوع۔ اور دوسرا ہوتا ہے مخطوط۔ مخطوط کا مطلب عالم دین نے جو کتاب لکھی ہے وہ ان کے قلم میں جیسے لکھا گیا تو ویسے ہی رہ گیا ہے، اور ایسی سلف نے جو لکھا ہے، محدثین نے جو لکھا ہے، کئی کتابیں ایسی ہیں جو ابھی تک پبلش نہیں ہوئی ہیں، پرنٹ نہیں ہوئی ہیں، تو اسے کہتے ہیں مخطوط۔ اور تیسرا ہوتا ہے مفقود، وہ کتابیں جو علماء نے لکھی لیکن کسی وجہ سے غائب ہو گئی، کسی وجہ سے وہ ہمیں نہیں مل سکی۔ کس وجہ سے؟ جنگوں کی وجہ سے، فتنوں کی وجہ سے، آگ لگنے کی وجہ سے۔ جیسے آپ نے سنا ہے امام احمد کے ایک شاگرد ہیں بقی بن مخلد رحمہ اللہ، سب سے بڑی حدیث کی کتاب انہوں نے لکھی تھی، مسند بقی بن مخلد، سب سے بڑی مسند انہوں نے لکھی تھی، لیکن آج وہ پائی نہیں جاتی۔ اس کے کچھ تھوڑے سے اوراق کسی مکتبے میں ملے، باقی پوری کی پوری کتاب ضائع ہوگا۔ علم تو اللہ نے دین کو محفوظ رکھا ہے، دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، دین تو بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور دیگر محدثین کے ذریعے سے پہنچا ہے، لیکن ایک عالم جو جمع کیا تھا، ایک طرف کیا تھا، وہ کتاب مفقود ہے۔ تو کتابیں 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ شیخ البانی کہتے ہیں جب آنکھوں میں انہیں تکلیف تھی، انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا ایک کتاب ہے مخطوط ہے، مخطوط کا مطلب عالم دین نے جو لکھا تھا ویسے ہی ہے، اسے لے کر کے ایک جگہ پر لکھو، لکھ کر کے مجھے دو تاکہ میں اسے چیک کروں کہ کتاب کیسی ہے۔ کہتے ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ کی کتاب ہے ضم الملاحی۔ کہتے ان کے شاگرد میں نے لکھنا شروع کیا تو درمیان میں نے دیکھا کہ اس میں کچھ ورق نہیں ہے،
کچھ ورق اس کے اندر نہیں ہے، کچھ صفحات اس میں نہیں ہے جو ایک ورق میں آ سکتے، کچھ صفحات اس میں نہیں ہے. کہتے ہیں انہوں نے شیخ البانی سے کہا کہ اس میں کچھ چیزیں محذوف ہیں، کتاب پوری مکمل نہیں ہے. شیخ البانی نے ان سے کہا کہ تم باقی لکھو، جو اس میں محذوف ہے میں اسے جا کر کے تلاش کرتا ہوں. کہتے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ تلاش کرنے کے لیے مکتبہ ظاہریہ میں آئے، اور وہاں شیخ البانی رحمہ اللہ نے دیکھا کئی ویلوم میں کتابیں رکھی ہوئی، بڑا مکتبہ ہے، بڑی لائبریری ہو. کہتے ہیں کل ملا کر کے اس لائبریری میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے تلاش کرنا شروع کیا، جو ورقہ انہیں چاہیے، جو صفحہ انہیں چاہیے تھا، جو اس کتاب کے لیے ضروری ہے، اسے تلاش کرنا شروع کیا. تلاش کرتے کرتے مل نہیں رہا تھا ان کو، اتنا وقت اس میں لگا اور اتنا وقت، اتنی محنت ان سے لگی. کہتے ہیں اس موقع پر شیخ البانی رحمہ اللہ نے 152 ویلوم پوری کھنگال ڈالی. 152 ویلوم، آپ سوچیے، تصور کیجئے، ایک مجلد آپ دیکھیں، ایک ویلوم آپ کو پڑھنا ہو کتنی محنت اس میں لگتی ہے. کہتے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ نے 152 مجلدات کھنگال دیے اس ورقے کو تلاش کرنے کے لیے. مل نہیں رہا تھا، لیکن جیسے جیسے وہ تلاش کرتے تھے انہیں بہت فائدے کی چیزیں مل رہی تھی. وہ ورق تو نہیں مل رہا تھا، لیکن دوسری فائدے کی چیزیں بہت مل رہی تھی. کہتے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ اسے رک کر کے لکھنا شروع کیے. فائدہ جو مل رہا ہے اس کو لکھتے، پھر تلاش کرتے، پھر تلاش کرتے. کہتے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس مکتبے میں تلاش کرتے کرتے تقریباً 10,000 مخطوطات کو چیک کیا. انہوں نے 10,000 مخطوطات کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس میں چیک کیا. اب سوچئے کہ کس قدر شیخ البانی کی محنت رہی ہے اور کتنا علم ان تک پہنچا ہوگا، کیا کچھ انہوں نے سیکھا ہوگا. 10,000 مخطوطات شیخ البانی رحمہ اللہ اس پر سے گزرے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ کے پاس ایک بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا. کہتے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ نے 10 سال میں جو چیزیں وہ پڑھتے تھے، جو فوائد مؤلفین کتاب وہ لکھتے تھے، اپنے مجلدات میں لکھتے تھے. کہتے ہیں وہ جو شیخ البانی نے لکھا ہے، دیکھ دیکھ کر کے جو فائدے کی چیزیں لکھی ہیں، وہ 40 جلدوں میں ہیں، 40 ویلیوم میں ہیں. وہ جو شیخ البانی نے دیکھ کر کے فائدے کی چیزیں لکھی، الگ ان کی کتابیں الگ ہیں، جو انہوں نے الگ تصنیف کیا ہے وہ الگ، پڑھتے ہوئے جو انہوں نے فائدے کی چیزیں جمع کی ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ کی یہ عظیم خدمات میں سے. کہتے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ پڑھنے لکھنے کا اتنا شوق تھا ان کے پاس، سبحان اللہ. جو سب سے بڑی مسند ابھی پائی جاتی ہے وہ مسند امام احمد ہے. امام احمد کی مسند سب سے بڑی مانی جاتی ہے. امام احمد بن حنبل کی پوری مسند شیخ البانی رحمہ اللہ نے پڑھی ہے. اسی طرح مسند احمد سے متعلق ایک بڑا کام ہے الفتح الربانی کے نام سے، جو 24 جلدوں میں ہے، 24 ویلیوم میں ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے پورا پڑھا ہے، مکمل پڑھا ہے. کہتے ہیں اہل علم شیخ البانی رحمہ اللہ اس قدر پڑھا کرتے تھے کہ ان کے پڑھنے کا اثر ان کے نیند میں بھی ظاہر ہوتا تھا. ان کی اولاد کہتی ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نیند میں بھی اپنی زبان سے یہی نکالتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کتاب العلل لے کر کے آؤ، ایک مرتبہ کہا کتاب الجرح والتعدیل ابن ابی حاتم کی لے کر کے آؤ. یعنی نیند میں بھی شیخ البانی رحمہ اللہ کی زبان سے وہی نکلتا تھا. اور وہ بہت زیادہ نہیں سوتے تھے، کم سویا کرتے تھے. اور یہ عادت عام طور پر محدثین میں رہی ہے کہ ان کی نیند کم رہی ہے. عام طور پر بہت زیادہ انہوں نے وہ سوئے نہیں ہیں. اور بعض محدثین بلکہ بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن کو گہری نیند نہیں لگتی تھی علم حدیث کے. شیخ امام بخاری رحمہ اللہ سے متعلق بھی ہے کہ ایک رات میں 10 مرتبہ 15 مرتبہ سے زیادہ جاگتے تھے. اٹھتے کوئی فائدہ یاد آتا لکھتے، پھر سو جاتے، پھر اٹھتے کوئی فائدہ یاد آتا لکھتے، سو جاتے. تو کہتے ہیں آدمی علم کو اگر گھول کر کے پینا شروع کر دے تو علم انسان کے خون میں بھی دوڑتا ہے، معلومات اس کے خون میں بھی دوڑتی ہیں. تو شیخ البانی رحمہ اللہ سے متعلق ہے کہ وہ نیند میں بھی ایسے ہی کرتے تھے، حتیٰ کہ جب وہ بیمار ہو گئے اور انتقال سے انشاءاللہ تفصیلات آئیں گی اس کی. شیخ البانی رحمہ اللہ جب بیمار ہوئے، انتقال کا ان کا وقت تھا، شیخ البانی رحمہ اللہ اس وقت بھی اپنے گھر والوں سے کہتے تھے مجھے اٹھا کر بٹھاؤ پڑھنے کے لیے، لیکن اٹھ کر بیٹھنے کی طاقت ان کے پاس نہیں تھی. تو کہتے تھے اپنی اولاد کو کہ کوئی کتاب پڑھو، اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کوئی کتاب پڑھو، اور کتاب پڑھی جاتی شیخ البانی سنتے تھے. اپنے پوتے نواسوں کو وہ دیکھتے تھے، انہیں بلاتے تھے، کہتے تھے کہ میں کچھ بول رہا ہوں لکھو اسے. کہتے ہیں اپنے انتقال سے پہلے بھی ان کا یہی حال تھا، بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی وفات سے پہلے ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں وفات سے 48 گھنٹے پہلے بھی شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے سے کہا مجھے ابو داؤد لا کر کے دو، مجھے ابو داؤد لا کر کے دو. یعنی شیخ البانی رحمہ اللہ پوری زندگی، اسی لیے یہ جو تصور ہے
کہ عالم دین کا مطلب ہے مدرسے سے فارغ ہو کر آ گئے ان کے پاس علم آ گئے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ علماء کے علم کے سیکھنے کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوتا ہے، موت تک بھی یہ چلتا ہے۔ جیسے امام احمد نے کہا علم کا سفر ماں کی گود سے قبر کی گود تک ہوتا ہے، ماں کی گود سے قبر کی گود تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور علم بہت وسیع ہے، اللہ کا دین بہت وسیع ہے، اس میں بہت فوائد ہیں، اس میں بہت موتیاں ہیں، قیمتی چیزیں ہیں، انسان اپنی زندگی میں تھوڑا تھوڑا اسے سیکھ پاتا ہے۔ اللہ عز و جل ہم تمام کو علم نافع کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ، آپ نے دعوت اللہ کا کام بھی شروع کیا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کے دروس بھی ہوتے تھے، شیخ البانی لکھتے پڑھتے بھی تھے، تصنیفات بھی ان کی ہوتی تھی جو انشاءاللہ اگلے درس میں آپ سنیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ شیخ البانی رحمہ اللہ کے دروس بھی ہوتے تھے۔ خاص مثال کے طور پر شیخ البانی رحمہ اللہ فتح المجید پڑھاتے تھے جو کتاب التوحید کی شرح ہے۔ اسی طرح الروضۃ الندیہ شرح الدرر البہیہ، امام شوکانی رحمہ اللہ کی کتاب الدرر البہیہ، ان کے شاگرد نواب صدیق حسن خان قنوجی رحمہ اللہ جن کی کتاب ہے الدرر البہیہ، فقہ کی کتاب ہے، مسئلے مسائل کی کتاب ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ وہ کتاب بھی پڑھاتے تھے۔ اور اسی طرح سے شیخ البانی رحمہ اللہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، اللہ کے نبی کی سیرت سے متعلق ہے، وہ کتاب بھی شیخ البانی رحمہ اللہ پڑھایا کرتے تھے، یعنی ان کے دروس بھی ہوا کرتے تھے۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ کے دروس اور آپ کی دعوت لوگوں میں منتشر ہونا شروع ہو گئی۔ کہتے شیخ البانی نے وقت طے کیا تھا کہ میں فلاں شہر کو جاؤں گا، اس وقت جاؤں گا، درس دے کر کے آؤں گا، فلاں شہر جاؤں گا، اس وقت جاؤں گا، درس دے کر کے آؤں گا۔ اور آپ کے جو دروس اور لیکچرز ہیں خالص علم پر اور توحید و سنت کی اور منہج صحابہ کی خالص دعوت پر مشتمل دروس ہے، ان دروس میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دروس سے بہت فائدہ پہنچایا امت کو۔ شیخ البانی رحمہ اللہ مختلف جگہوں پر دروس دیتے تھے، جس وجہ سے سلفی دعوت، اہل الحدیث کی دعوت منتشر ہونا شروع ہو گئی، اور جیسے دعوت منتشر ہونا شروع ہو گئی آزمائشوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ کہتے شیخ البانی رحمہ اللہ کو مختلف طریقے سے آزمائشوں کا سامنا ہوا۔ اس میں سے ایک تو یہ کہ حکومت کی جانب سے شیخ البانی پر پڑھنے پڑھانے پر پابندی لگا دی گئی کہ آپ درس نہیں دے سکتے، اور بیچ میں ایسا بھی ہوا کہ شیخ البانی کو شہر سے نکلنے پر پابندی لگا دی گئی کہ آپ اپنے شہر سے باہر نہیں جا سکتے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ کو دمشق چھوڑنا پڑا، وہ عمان گئے، وہاں پر رہے، اور شیخ البانی نے وہاں پر بھی مشکلات کا سامنا کیا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی دعوت جب پھیلنے لگی اور لوگوں میں کتاب و سنت اور اسی طرح صحیح اور ضعیف احادیث کی پہچان، اسی طرح سے دلیل کی اتباع، تقلید جو جامد تھی، حنفی، شافعی، حنبلی، یہ جو سلسلہ تھا، یہ سلسلہ منقطع، زنجیریں ٹوٹنے لگیں، تو اطراف جو بدعتی تھے ان کو بہت تکلیف تھی اس بات سے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ پر آزمائشوں کا ایک لمبا سلسلہ رہا، حتیٰ کہ بعض جگہوں پر شیخ البانی کو خامخواہ آ کر کے چیکنگ کی جاتی تھی، ان کی 7 گھنٹے 6 گھنٹے ان کو چیک کیا جاتا تھا، ان کو، ان کے شاگردوں کو یہ تہمت لگا کر کے کہ ان کے پاس کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں جو غلط ہیں، اس طرح سے ان کو ذہنی طور پر پریشان کرنے کے لیے، حتیٰ کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کو 2 مرتبہ جیل بھی ہوئی ہے، 2 مرتبہ انہیں جیل میں بھی جانا پڑا ہے۔ ایک مرتبہ جو شیخ البانی رحمہ اللہ کو جیل بھیجا گیا، کہتے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ کے شاگرد نقل کرتے ہیں کہ شیخ البانی سے پولیس نے کہا کہ آپ کو جیل ہو رہی ہے، آپ کو جیل بھیجا جا رہا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ان میں سے ایک شخص سے کہا میری آپ سے ایک گزارش ہے، آپ جلدی سے میرے بیٹے کے پاس جائیں، فلاں دکان پر وہ ہوگا، ان سے کہیں صحیح مسلم مجھے دے دے، صحیح مسلم کے ساتھ ایک بیگ میں ڈال کر کے قلم، اسی طرح ربر، شارپنر جو قلم صحیح کرنے کے لیے وہ ڈال کر کے ایک بیگ مجھے پہنچا دے۔ کہتے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ کے پیغام لے کر ان کے بیٹے کے پاس گئے، بیٹے بیگ میں صحیح مسلم ڈال کر کے ضروری سامان لکھنے پڑھنے کا ڈال کر کے شیخ البانی تک پہنچے۔ اسی وقت وہ نکل رہے تھے، جیل کی طرف جا رہے تھے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے وہ کتاب اپنے ساتھ لے لی اور جیل میں چلے گئے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیے انہیں جیل ہو رہی ہے لیکن انہیں فکر اس وقت بھی علم کے حصول اور حدیث سے متعلق تحقیق کی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ جیل گئے، جیل جانے کے بعد انہوں نے وہاں ماحول دیکھا، جیل میں اکثر یہ قیدی تاش کھیلنا اور اسی طرح سے بیکار وقت ضائع کرنا اس میں لگے ہوئے ہیں۔ شیخ البانی نے جیل میں بھی درسوں کا سلسلہ شروع کیا، وہاں پر بھی لوگوں کو تعلیم دینا شروع کیا۔ کہتے ہیں ایک اور مرتبہ شیخ البانی کو جیل ہوئی اور اتفاق سے سبحان اللہ، اللہ کی تقدیر، شیخ البانی کو اسی جیل میں قید کیا گیا جس میں ابن تیمیہ کو کیا گیا تھا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو آخری عمر میں قید کیا گیا، ان کا انتقال بھی جیل میں ہوا تھا، ان کا جنازہ بھی جیل سے باہر آیا تھا، اسی جیل میں شیخ البانی کو بھی
قید کیا گیا. کہتے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ وہاں پر بھی لوگوں کو توحید اور سنت علم کے راستے میں ان کو لگا دیا. کہتے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ ابن تیمیہ کے بعد رحمہ اللہ اس زمانے سے لے کر کے اس صدی تک سب سے پہلے عالم دین ابن تیمیہ کے بعد ہیں جنہوں نے جیل میں جمعہ کا خطبہ دے کر نماز پڑھائی. جمعہ کا خطبہ دے کر کے نماز پڑھائی. کہتے ہیں ابن تیمیہ جب تک تھے اس وقت وہاں ہوا. پھر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد اتنی صدیاں گزر جانے تک وہاں جمعہ نہیں پڑھائی جاتی تھی. ابن تیمیہ کے بعد سب سے پہلے شیخ البانی نے اسی جیل میں جمعہ کا خطبہ دے کر کے لوگوں کو باجماعت جمعہ کی نماز پڑھائی اور وہاں ان کو دین سکھانا شروع کیا. کہتے ہیں شیخ الاسلام کے زمانے میں بھی کچھ قیدی ایسے تھے جو باہر آنے کے بعد امت کے معتبر علماء میں شامل ہوئے. کہتے ہیں جب ان کی مدت ختم ہو گئی جیل میں رہنے کی, ان لوگوں نے جیل سے نکلنا پسند نہیں کیا, کہا کہ ہم یہیں رہ کر کے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. شیخ البانی کو جب قید ہوئی وہ وہاں قید میں رہ کر کے صحیح مسلم جو بڑی کتاب حدیث کی شیخ البانی نے اسے مختصر کر کے شارٹ کیا. مختصر کر کے شارٹ کیا ہے, مشہور ہے, مارکیٹ میں اویلیبل ہے. مختصر صحیح مسلم جسے جو زیادہ حدیثیں ہیں بار بار ریپیٹ ہوئی ہیں اسے شارٹ کر کے ایک طرف کیا ہے. یہ کام شیخ البانی نے جیل میں رہ کر کے کیا ہے, جیل میں رہ کر کے کیا. سبحان اللہ, جسے امت آج استفادہ کر رہی ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ مختلف آزمائشوں کا سامنا رہا. کہتے ہیں اللہ عز و جل جو علماء ہیں محدثین ہیں وہ جہاں ہوتے ہیں نفع بخش ہوتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو دیکھیے جب جیل میں ان کو ڈالا گیا وہاں پر بھی قیدیوں کو انہوں نے توحید کی دعوت دی. ایک معروف تابعی ہیں عراق بن مالک رحمہ اللہ, کہتے ہیں یہ ایک اچھے عالم دین تھے. یزید بن عبد الملک کا جب حکومت آئی, یزید بن عبد الملک کا اختلاف تھا اس سے. کہتے ہیں یزید بن عبد الملک کے زمانے میں عراق بن مالک تابعی ہیں وہ بوڑھے ہو چکے تھے. اچانک ایک پولیس والا آیا ان کے پاس, آ کر کے عراق بن مالک رحمہ اللہ کو اتنا زور سے تھپڑ مارا اس نے کہ وہ پیچھے جا کر کے گر گئے. اور امام عراق بن مالک رحمہ اللہ کو علاقے سے نکال کر کے ایک جزیرہ ٹاپو کے پاس بھیج دیا گیا. سمندر کے بیچ میں ایک جزیرہ جہاں تھوڑی سی آبادی تھی وہاں ان کو بھگا دیا گیا. ایک معروف عالم دین ہے. کہتے ہیں جب وہ وہاں چلے گئے ایک مدت ہونے کے بعد وہاں کے لوگ خلیفہ کو دعا دیتے تھے. کہتے تھے کہ اللہ تعالی یزید بن عبد الملک کو جزائے خیر دے کہ اس کی وجہ سے عراق بن مالک ہمارے جزیرے میں آئے اور وہاں پورے کا پورا جزیرہ توحید و سنت میں شامل ہو گیا. کہتے علماء اور محدثین جہاں ہوتے ہیں ان کا وجود لوگوں کے لیے خیر ہی ہوتا ہے, ان کا وجود لوگوں کے لیے مفید ہی ہوتا ہے. جہاں بھی علماء ہوتے ہیں, جیسے بعض سلف نے کہا کہ علاقے میں عالم دین کا ہونا اس علاقے میں میٹھے پانی کے چشمے کی طرح ہے. آپ زیادہ پانی پی رہے ہیں یا کم پانی پی رہے ہیں وہ آپ کا مسئلہ ہے, لیکن عالم دین کا وجود علاقے کے لیے ایک بہتے ہوئے میٹھے چشمے کی طرح ہے جس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں. تو یہ شیخ البانی رحمہ اللہ اور آپ کی ابتلاعات اور آزمائشیں تھیں جو شیخ البانی رحمہ اللہ نے دیکھی. حتیٰ کہ دمشق میں بھی سیاسی حالات اور ہنگامے اور انقلابات ایسے بھی ہوئے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ اپنے گھر والوں کے ساتھ وہاں سے نکل رہے تھے, ان کی کار پر فائرنگ ہوئی ہے, ان کی کار پر بھی فائرنگ ہوئی ہے, لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ اور پورے گھرانے کو اللہ عز و جل نے محفوظ کیا. یہ شیخ البانی رحمہ اللہ سے متعلق کچھ باتیں آج کے اس درس میں میں نے رکھی. شیخ البانی رحمہ اللہ کی سیرت سے متعلق مزید تفصیلات ہیں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کیسے خدمت کی حدیث کی اور ان کے اخلاق کیسے تھے, شاگردوں کی تربیت انہوں نے کیسے کی, ان کا تواضع کیسا تھا اور ان کی زندگی کا اختتام کیسے تھا, علماء کے پاس ان کا کیا مقام ہے. یہ ساری تفصیلات باذن اللہ آنے والے درس میں آئیں گی. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل علامہ امام ناصر البانی رحمہ اللہ کی مغفرت فرمائے, اللہ عز و جل ان پر رحم فرمائے اور پوری امت کی جانب سے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور جو انہوں نے خدمات کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے. اللہ عز و جل ہم تمام کو علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی علم سے اور آپ کی کتابوں سے, آپ کے طریقے اور منہج سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. هذا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.